بہرحال اس نے اسے اشارہ کیا اور کہا کہ بھائی صاحب کی ویسٹ 50 انچ ہے. پتلون کا رنگ بھی سفید تھا, یہ بھی وہ خاکی پتلون تھی. اب اس کے اوپر جب سزا دی تو میں سے اس کو 2 باتوں پہ سوائٹ اپ تھا. تو مجھے یہ ہوا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ کچھ صاحب حیثیت ہے, ہاں مجھے اسی کوئی اوقات ہے. ایک معمولی جرم کے اوپر انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو دیکھ کے تو ایک کو ہم بہت بڑے نام پیدا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو بجائے بڑا نام پیدا کرنے وہ میرے بیٹا بن گیا. دوسرے مجھے جو افسوس ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے جی, کیا پاکستان جھوٹ بول کے مقدمہ کرے تو عام لوگ کیسے اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہاں سے پاکستان اتنی کمزور ہو گئی ہے, اس کو اگر کوئی حق کی صرف انصاف بھی چاہیے فرض کیا تو جھوٹا مقدمہ کریں گے. اور پورے مقدمے کے اندر جو 2 دن چلا, جھوٹ کیا ہے اس مقدمے میں نیازی صاحب, حفیظ صاحب؟ وہ تو یعنی جو کچھ ہے وہ تو کیمرے کے سامنے ہے نا. جو مقدمہ چلا وسیم, اس کے اندر مقدمے کے اندر اس کے اوپر کوئی 3 گواہ پیش کیے انہوں نے اس کورٹ کے سامنے. انسان خود پیش ہوا, انہوں نے کہا ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اور کیا دیکھنا تھا کہ یہ جناح ہاؤس میں پایا گیا یا اس کے ارد گرد, انہوں نے کہا ہم نے اس کو نہیں دیکھا. تو وہ مقدمہ تو وہی مار گیا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں یہ جو جنہوں نے پبلک آپٹکس کے لیے انہوں نے ایک پتلون دکھائی, اور پھر ہمارے جو فریق ہے جو خواجہ کے گواہ ڈڈو بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کرانے کے باوجود وہ باز نہیں آئے اور پتہ کسی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جو پتلون نے اٹھائی ہوئی تھی. پھر اس سے زیادہ ظلم کیا. جن 25 بندوں کے نے سراج ہاؤس کی جو 7 دن پہلے, ان میں 2 بندوں کا اسٹیٹمنٹ تو میں نے پڑھا ہے, باقیوں نے کہا یہ نہیں کہ حسان خان ہمارے ساتھ اندر تھا. ظاہر ہے وہ گن پوائنٹ پہ اسٹیٹمنٹ لی گئی. کس کو نہیں پتا کہ چلے کے بعد اسٹیٹمنٹ آتی ہے جو سیکریٹریتا میں دی تھی اور 250 بندہ 9 مئی کے بعد دے چکا تھا. کیا حیثیت نہیں اسے تحریک انصاف کو عزت میں اضافہ ہوا ہے, کمی تو نہیں ہوئی. لیکن نیاز صاحب آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہوئے, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے, اب اگر اس پر یہ تعویل اگر دی جائے گی کہ ایک معمولی سی غلطی ہو گئی تو مزید مشکلات بھی بڑھیں گی اور پیغام بھی اچھا نہیں جائے گا؟ ایک بات سن, اب میں اس کو کنکلوڈ کر, مجھے پتا لمبا ہو گیا, سوری فار دیٹ, لیکن ایک بات نہیں پڑھنے کی میں چیلنج کرتا ہوں ہاں کہ میرے بیٹے نے کہ جو جرم ہے وہ مجھے بتا دیں اور جھوٹ نہ بولیں. میرے سامنے نہیں بولیں گے, پتا وہ جھوٹ بولے, میرے سامنے نہیں بولیں گے. وہ ادھر بولیں گے جن کو واقعات کا پتہ نہیں ہے, صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ احتجاج کے جہاں سے نہیں جانا چاہیے, کنٹونمنٹ میں, جہاں 5-7 ہزار اور بندہ بھی تھا. جن لوگوں نے رین سیک کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی صاحب اس میں نہیں, جنہوں نے رین سیک کیا ہے ان کو سزا ہونی چاہیے, سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں نے سپریم کورٹ میں کہا 10 سال نہیں, اس کو 20 سال سزا دو. جنہوں نے جلاؤ گھیرا اور توڑ پھوڑ کیا ان کو ہونی چاہیے. کیوں کہ مطلب یہ تو وعدہ جب اتنی ضرورت دے دیں گے اور ہماری سیکورٹی کے اداروں کی عزت تک یا ان کی ضرورتوں تک لوگوں کے ہاتھ پہنچ جائیں گے. اچھا, اور ان ریسٹ کریں گے, چلاؤ گھراؤ کریں گے, ان کے قبروں میں گھس جائیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے. یہ سارے وہ جرائم ہیں جن کی سزا بنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 10 نہیں 20 سال بنے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرا صاحبزادہ مرتکب نہیں ہوا اس کا. قانون کے دیکھو ساری کیا آج آئینی 25 سے آئینی نام کی آئینی ریاست ہے, یہ آرٹیکل 10A ہے, یہاں پہ جو قوانین ہے یہاں پہ CRPC ہے. دیکھیں نا کرمینل پروسیجر کوڈ ہے, جو سزائیں ہیں بڑھا دیں, ایکٹ بنا کے اگر کم لگتی ہے تو بڑھا دیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ وہ آئے تھے صاحبزادے آپ کے, اور وہ جو بھی ویڈیو سامنے ہے وہ اسپیچ کر کے وہ چلے گئے تھے, ہی نیور وینٹ ان سائڈ. وسیم آیا ہی وہ مغرب کے وقت ہے, یہ واقعہ 3 گھنٹے پہلے ہو چکا تھا. ان کو پتہ ہے, اسی ٹویٹس ہیں جو انہیں عدالت میں پیش کی, عدالت نے اس کو دکھائی. انہیں کہا جی میں تو پوچھتا پھر رہا تھا کہ یہ کہاں گئے, یہ ہائی کورٹ کے سامنے لاہور کا کوڈ نہیں پتا, پتہ چلا وہ لبرٹی کیا, وہاں پتہ چلا نہیں وہ تو ادھر چلے گئے, یہ ان کے پیچھے گیا. بٹ نہیں صاحب ٹورڈز دی اینڈ, اب میں آپ سے نا بڑا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں چونکہ مجھے حساسیت کا بھی اندازہ ہے, تو آپ آخری بات اس میں کہ آپ کو نہیں نا بہرحال اس کی اپنی حساسیت تو ہے نا, کہ اگر آپ ایک ایسی انسٹالیشن کے باہر کھڑے رہ کے اور وہ باقاعدہ وہ ایک, یعنی یہاں تو پچھلے خان صاحب کے دور حکومت میں خالی بیان بازی پر لوگوں کو ملک دشمن, غدار اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حقدار آپ کی رائے نہیں تھی, ان کی پارٹی کی رائے قرار دیا جاتا تھا. تو یہاں تو باقاعدہ آپ ایک سرمنگ آفیسر کے بارے میں مذاق اڑایا, کہہ رہے ہیں کہ پتلون کا سائز دیکھو, یہ کرو, وہ یو نو. اب اس کو ایک فکر کہا ہے, یعنی یہ انسٹیگیشن کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ جناب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب نے
کہا تو لوگ انسٹیگیٹ ہو گئے. تو جب وہاں تقریر ہو رہی ہے خاص ماحول میں کہ جناب پتلون کا سائز تو دیکھو یہ دیکھو, تو یہ انسٹیگیٹ نہیں ہوں گے سننے والے؟ اب 2-3 باتیں ہیں. جب اگر اس کی پتلون کا سائز کے بعد لوگ کوٹ کمانڈ کے گھر میں گھس گئے, فرض کیا, حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے, کسی نے پتلون کی اور وہ ایک نوجوان ہے تقریر کر رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر, میں وہ کلپ ابھی بھیج دیتا ہوں. ان کے اندر تو اتنی موریلٹی نہیں کہ پورا کلپ دکھائے, وہ صرف یہ دکھا دے پتلون اور کہا, وہ کلپ چلتا ہے. کسی نے کی تو ہاتھ کیا اور پتلون کے شاید ٹچ کیا کہ بھائی صاحب, اور اسی گو میں اپنی تقریر کرتے رہے. اچھا فرض کیا ہے, میں کہتا ہوں بالکل ہے. میں نے تو کہا دے سزا, اور مجھے بتایا کہ اس کی 10 سال سزا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہت رائٹ, ٹھیک ہے, نوٹ. مجھے کہیں کہ یہ اس نے کیا ہے, اس کی 10 سال سزا بنتی ہے یا پھانسی بنتی ہے, تو دے دے. وہ اب دے دی. اب ظاہر آپ اس پہ اپنا کانسٹیٹیوشن رائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے. بہت بہت شکریہ حسان نیازی صاحب کے والد جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ایک بریک کے بعد ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر